اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ابوالحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ریگولر جو ایشوز آج کل ہمارے اس ملک میں چل رہے ہیں، ہم تو اسے ایونٹ ایشو جو بھی کہہ لیں، اس پہ ہی ہے۔ یہ لوٹا ماری، یہ ریپسٹ گھوم رہے ہیں roaming freely all around the country, no one is here to nab them۔ تو یہی ٹاپک ہم نے رکھا ہے جو آج کل سبھی بول رہے ہیں۔ اس پہ تو میں نے کہا تھوڑا سا انپٹ میں بھی آپ لوگوں کو دوں کہ دیکھیے اصل بات کیا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کیسز سن رہے ہیں، خاص طور پہ جو بچیوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں، پھر خواتین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اب یہ کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سازش بھی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں، جو مینیکس ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے اس سے انریسٹ بھی ہو رہی ہے نا اس ملک میں۔ تو کہیں اس کے پیچھے کوئی سازش ایسی تو نہیں ہے کہ یہ ملتے بھی نہیں، پکڑے بھی مشکل سے جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں تو چھوڑ جاتے ہیں۔ واٹ از دس؟ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ تو وہی ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں، لیکن ہمارے یہاں کی جو پروسیکیوشن ہے وہ بیکار ہے، جس کی وجہ سے اتنی انویسٹیگیشن کمزور رہتی ہے کہ مظلم آرام سے چھوٹ جاتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، پورے پاکستان کا آپ کلچر دیکھیں اور نظام، دونوں چیزیں، سسٹم اور کلچر دونوں دیکھیں تو کلچر جو ہے وہ اس وقت باغی ہو چکا ہے، جو دکھ رہا ہے۔ کسی میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، ہر شخص دوڑ میں لگا ہوا، ہر شخص ایک دوسرے کو ٹھوکر مار کے نکلنے کے چکر میں لگا ہوا، کسی بھی لیول پہ، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی گراؤنڈ پہ، کسی بھی روڈ پہ، کہیں بھی، ہر جگہ مارا ماری کا بازار گرم ہوا لگتا ہے۔ انسانیت ہمارے اندر تو غائب ہو چکی ہے۔ سڑکوں پہ دیکھ لیے، روڈ تو سگنل توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اوورٹیکنگ ہو رہی ہے، کہیں بچے ویلی چلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قانون تو کلچر تو بالکل تباہ ہو چکا ہمارا۔ اب ہم مانیں نہ مانیں، سچ بات یہی ہے۔ جھوٹ ایسے بولا جا رہا ہے کہ سچ بھی کبھی نہیں بولا گیا۔ رشوت ایسے لی جا رہی ہے کہ جیسے ان کا حق ہے۔ انویسٹیگیشن ہو نہیں رہی ہے، پولیس ٹوٹلی ناکام ہو گئی ہے۔ کوئی بڑا کیس آتا ہے تو پھر کیسے پکڑ لیا جاتا ہے، اس کے تو مجرم بھی پکڑ لیے جاتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اس ملک میں، اور پھر آپ چاہتے ہیں ملک ترقی بھی کرے، اس ملک میں امن بھی ہو۔ امن کیسے ہوگا جب سزا نہیں ملے گی؟ جب تک سزا نہیں ملے گی، قرار واقعی سزا نہیں ملے گی، جب تک عبرتناک سزا نہیں ملے گی، جب تک فوری انصاف نہیں ملے گا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور فوری انصاف دینے کے لیے ول چاہیے، ول تو ہے نہیں۔ چاہے وہ آپ بلدیاتی ادارے لے لیں جو ملک کو ڈیولپ کریں گے، اور چاہے آپ پولیس لے لیں جو ملک میں ایک قانون کی رکھوالی کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کیا کیا ہے لاہور میں ایک پولیس والے نے، کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اسے احساس نہیں، شرم بھی نہیں ہے اس کو۔ اس رینک پر بیٹھ کر وہ کہہ کے آ رہا ہے، یعنی خود بتا رہا ہے کہ ہم نہیں حفاظت کر سکتے آپ کی، تو آپ ہو کیوں اگر حفاظت نہیں کر سکتے 12 بجے کے رات کے بعد؟ اس کو شرم نہیں آئی کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ابھی اس کا کوئی اپنا گیا ہوتا 12 بجے کے بعد اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا، وہ یہ کہتا؟ پھر کبھی نہیں کہتا۔ یہ صرف دوسروں پہ تنقید کر سکتے ہیں، یہ کام کچھ نہیں کرتے، بہانے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہی حال بلدیاتی میں دیکھ لیے، وہ کیا ہوا جو ہمارا شلوانی تھا افتخار، جو ابھی بھی ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کا کچھ نہیں کیا گیا۔ کیسی بدتمیزی اس نے پہلی پریس کانفرنس میں کی۔ جب یہ لوگ ہمارے اوپر بٹھا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا قانون نافذ کرو، ان سے کہا جائے گا کہ ڈیولپ کرو، تو نہ ڈیولپمنٹ ہوگا نہ نفاذ ہوگا قانون کا۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی سمجھ لیں، انصاف سے کام لے لیں، اور ارباب اختیار اور ارباب اقتدار دونوں سے میری بہت مؤدبانہ ریکویسٹ ہے یہ کہ بھائی آپ سمجھیں چیزیں بہت بگڑ گئی ہیں، بہت بگڑ گئی ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی اعتماد نہیں رہا اس ملک میں۔
سب اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں سیاسی. کوئی ملک سے اور قوم سے مجھے سنسیئر نہیں دکھتا. پاگل عوام ہے جو مری جاتی ہے. باقی یہ سب ہماری اس پاگل پنے کا یا اس شرافت کا یا اس مخلصی کا فائدہ اٹھاتے. تمام محب وطن لوگوں سے میری اپیل ہے کہ بھائی ایک بار تو سنسیئر ہو کے سوچ لو یار کہ کیا کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپر چومکھی ہر طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے. آن ایوری کارنر آپ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. نکلنا چاہ رہے ہوں گے تو نکلنے دیا نہیں جا رہا. تو کم از کم ہم اتنا تو کر لیں کہ اچھے لوگ بٹھا دیں سیٹوں پہ, شاید کوئی بدلاؤ آ جائے. جب تک اس قسم کے لوگ آئیں گے لاہور کے پولیس والے کی طرح یا کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کی طرح, اس ملک میں کوئی آپ امید نہیں رکھیں کہ کوئی بہتری آئے گی. حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. ابھی تو اور مارا ماری ہوگی اگر آپ نے ابھی بھی اسٹرانگ اسٹیپس نہیں لیے, کانکریٹ اسٹیپس نہیں لیے, وار فٹنگ بیسس پہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں سدھاری تو پھر بیکار ہے. 30 سال سے لا انفورسرز اس کراچی میں ہیں. جب چاہتے ہیں وہ کرمنلز وہ شروع ہو جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں بلوچستان میں شروع ہو جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں وہ NWFP میں یا جس کو اب ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا KP اس میں شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا. کہاں سے ٹھیک کر لیا؟ یہ تو مجھے تو لگتا ہے کوئی بڑی پلاننگ کے تحت اس ملک میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کب دور کون ہلا رہا ہے. لیکن ہے پیچھے کچھ نہ کچھ. ہمیں اس کو سوچنا چاہیے, عوام کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے, نہ کہ عوام کا مذاق اڑائیں. ایک تو غریب عوام ویسی پسی ہوئی ہے, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں, بجلی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, گٹر اس کیا ابل رہے ہیں, اس پر سے ان لوگوں کی یہ زبان درازیاں, یہ بدتمیزیاں. اس طرح سے یہ ملک ترقی کیا کرنا تو دور کیجیے بلکہ پستی میں جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. والسلام. پاکستان زندہ باد.